الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کی دو آیات ہیں جو 90 سپارے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں جو مبعوث فرمایا تھا ان پر ظلم و ستم کرنے والی قوم فرعون، اس کے اوپر اپنے عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اور بار بار بیان فرمایا ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے اوپر گزرنے والے حقیقی واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا، اور بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ سلسلہ ان کا اصل میں تو ملک شام میں تھا اور وہاں سے یہ ملک مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا اس وقت اور اس زمانے میں جب کہ ان پر فرعون کا تسلط اور غلبہ ہو چکا تھا، اور فرعون کا غلبہ اس شدت کا تھا کہ فرعون نے اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت کے ختم ہو جانے کے ڈر سے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک ظالمانہ قانون یہ جاری کیا تھا کہ جو ان کا لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے، معصوم بچے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قتل کر دیے جاتے۔ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں لڑکوں کی تعداد چونکہ ختم ہو جائے گی تو آگے جا کر ہمارے کام کاج والے انسان کہاں سے آئیں گے، کیونکہ سارے کام کاج تو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، اور فرعون کی جو قوم تھی وہ تو ایک طرح سے بادشاہ والی قوم تھی، تو وہ تو سارے کام ان سے کرایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک سال بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اگلے سال بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہ نمونہ دکھلایا کہ جس سال میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کے قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو ایک صندوق میں بند کر کے اور دریا میں چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو فرعون کے محل میں پہنچایا اور فرعون کی بیوی کے دل میں ان کی محبت ڈالی، اور انہوں نے اس کو اپنے بچے کے طور پہ لے لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بچپن سے لے کے جوانی تک وہ فرعون کے خرچے کے اوپر ہوئی، اور فرعون کے گویا کہ ناز و نعم کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اور فرعون نے نہ صرف پرورش کی بلکہ اس کا خرچہ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھی لوٹا دیا، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ فرعون جس بچے کی پیدائش سے ڈر رہا تھا
اللہ نے وہ بچہ فرعون کے خرچے پر پلوا کے دکھایا اور فرعون کی آنکھوں کے سامنے پلوا کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ جب نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے فرعون سے یہ مطالبہ رکھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیج دو، کہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں، ان کی جان چھوڑو، اور ان کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے تو ان پر سے اپنی یہ اس بادشاہت اور چودراہٹ کو ختم کرو اور ان کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، جس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جایا کرتی تھی، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے تو پھر وہ ایسا روشن اور چمکتا ہوا ہاتھ بن کے نکلتا تھا کہ اس کی روشنی سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی۔ جب یہ دونوں معجزات فرعون نے دیکھے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا، اس نے یہ کہا کہ یہ تو کچھ جادوگر ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے۔ چنانچہ ایک مقابلہ رکھا گیا اور ساری قوم کو جمع کیا گیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے، کیونکہ وہ جادو کا زمانہ تھا، اور ان جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا مقابلہ ہوا، اور ان جادوگروں نے جب اپنا جادو دکھلایا اور اپنے جادو کا کرشمہ اور شعبدہ دکھلایا تو وہ یہ تھا کہ زمین کے اوپر انہوں نے میدان کے اندر جب اپنی رسیاں پھینکیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ رسیاں وہ دوڑتے اور حرکت کرتے ہوئے سانپ بن کے نظر آنے لگے، اور ایسا معلوم ہوا کہ ایسی وہ ساری میدان کے اندر گویا کہ سانپ ہی سانپ بھر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ القی عصاک، اپنی لاٹھی ڈالیے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ جتنے سانپ تھے وہ آنے واحد کے اندر اس لاٹھی نے وہ سارے ختم کر دیے، اور وہ جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں ہو رہا بلکہ جادو کا مقابلہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، معجزے سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے توبہ کی اور ان کے صحابی بن گئے اور ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون کا یہ داؤ تو ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ اپنی جگہ رہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، لیکن فرعون نے بات نہیں مانی۔ یہ دو معجزات دیکھ لیے، جادوگروں کی شکست دیکھ لی، لیکن ان جادوگروں کو شہید کرا دیا فرعون نے ظلم کر کے ظالمانہ طور پہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً فرعون اور اس کی قوم والوں پر اپنے عذابوں کا سلسلہ شروع فرمایا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رہتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کچھ عرصے رہے، اور اسی دوران میں یہ بھی ہوا کہ فرعون نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا۔ جب جادوگروں کو شکست ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد فرعون نے دوبارہ یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ اب ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو قتل عام کا حکم صادر ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد دوبارہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم صادر ہوا، اور بنی اسرائیل کے بچے وہ فرعون کے حکم سے قتل کیے جانے لگے۔ تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت ہم تو بڑی مصیبت میں آ گئے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمارے اوپر یہ حالات آئے اور آج بھی ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان شدید حالات کے اندر اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، استعینوا باللہ واصبروا، کہ اے قوم اللہ سے مدد مانگو
اور صبر اختیار کرو۔ اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ یہ وہ نسخہ اکسیر ہے، یہ وہ کامیابی کا نسخہ ہے کہ جو بڑی سے بڑی مظلوم قوم کو ظالم کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ اللہ نے بتلایا ہے کہ جب تم خود کچھ نہیں کر سکتے، جب تم دفاع سے عاجز ہو، جب تمہارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں ہے اور ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر اختیار کرو مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر۔ اور صبر کا مطلب کہ جو اللہ نے اپنے احکامات دیے ہیں ان احکامات کے اوپر جم جاؤ، اللہ کی اطاعت حاصل کرو، اللہ کی اطاعت پر جم جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، یہ صبر کا معنی ہے۔ فرمایا تکلیفوں پر صبر، گناہوں سے بچنا، نیکی پر جم جانا، یہ صبر ہے۔ اور استعینوا باللہ، اور اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر اپنے عذابوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو فرمایا کہ ایک عذاب ہم نے یہ بھیجا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحط سالی آ گئی، فصلیں وہ کم ہو گئیں، بارشیں کم ہو گئیں اور اناج اور غلہ کم پیدا ہو گیا، چنانچہ قحط ہو گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی تنگی ہو گئی، باغات میں پھل کم ہو گئے، چنانچہ قحط سالی کا ایک عذاب آ گیا۔ اور جب یہ عذاب بھیجا اس لیے لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن ان کا وتیرہ یہ تھا کہ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَأُمَّهُ، اگر ان کے اوپر کوئی اچھا حال آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے اور یہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی برا حال آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ موسیٰ اور موسیٰ کی ماننے والوں کی وجہ سے ہے۔ نعوذ باللہ، یہ منحوس لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے پہ نحوست آ رہی ہے۔ اور جب کوئی اچھی چیز ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں جی یہ تو ہم تو ہیں ہی اس قابل کہ ہمارے اوپر یہ اچھی، کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، لیکن جب بری چیز ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے۔ فرمایا کہ تمہاری نحوست الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ جو نحوست کی بات کرتے ہیں یہ تو بات بالکل غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یا ان کے ماننے والوں کی وجہ سے کوئی نحوست ہو رہی ہے، بلکہ ان کے تو معاملات یہ خود اللہ کے پاس ہیں، اور جو ان کے جو بھی بدفعلی لیتے ہیں، جو بھی کچھ معاملات کرتے ہیں وہ سب ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ ان کے اعمال کی نحوست۔ فرمایا کہ اس کے بعد یہی معاملہ ان کا چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ مزید عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب جب قحط سالی سے فارغ ہو گئے اور کچھ عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، طوفان کا عذاب، بارشیں، پانی، دریاؤں کا پانی۔ اور بنی اسرائیل، یہ فرعون کی جو قوم تھی، ان کے جتنے گاؤں تھے، ان کی جو آبادیاں تھیں، ان کے محلے تھے، ان کی زمینیں تھیں، وہاں سارا پانی کھڑا ہو گیا، ان کے کھیت، ان کے باغات، وہ سارے پانی پانی ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف جو بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے، ان کی زمینیں، ان کے مکانات، ان کے محلے خشک، وہاں پانی نہیں آیا۔ پانی آیا تو فرعون کی قوم کے جو زمینیں تھیں اور باغات تھے وہاں پانی آ گیا، کیونکہ یہ تو اللہ کا نظام تھا، اللہ جہاں چاہیں پانی کو موڑ دیں۔ تو فرمایا کہ جب طوفان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے دوڑے گئے
اور وہاں جا کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کر دیجئے، اگر یہ ہم سے عذاب آپ نے ہٹا دیا، پریشانی ہٹ گئی، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، وہ عذاب ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی اتر گیا تو کھیتوں میں چونکہ پانی کھڑا ہوا تھا، زمین میں پانی کے اثرات کی وجہ سے تھوڑے دنوں کے بعد اس کے اندر فصل آئی تو بڑی اچھی فصل آ گئی۔ باغات میں پھل آ گئے تو بہت اچھے آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ وہ عذاب تھوڑی تھا، وہ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجی تھی، دیکھو پانی بھی تھا اور فصل بھی ہو گئی، وہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا کام ہو گیا، اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا عذاب بھیجا، فرمایا والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ، اور وہ آتا ہے تو اس کے لشکر آتے ہیں اور سارے کھیت کو، اناج کو، غلے کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو ٹڈیوں کا عذاب اللہ کی طرف سے آیا، اور فرعونیوں کے جتنے کھیت تھے ان کے کھیتوں کے اوپر وہ ٹڈیوں نے یلغار کی، اور ان کے سارے اناج اور غلہ وہ سب کا سب جو ہے وہ کھا پی کے ختم کرنے لگے۔ ان کا سبزہ ختم ہو گیا، ان کے اناج ختم ہو گیا، ان کی فصل ختم ہو گئی۔ دوڑے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ارے دعا کر دیجئے، اب یہ عذاب اگر ختم ہو جائے تو ہم بات بھی مان لیں گے، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اور دعا کرنے کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ٹڈیاں ختم ہو گئیں، اور جب وہ ختم ہو گئیں تو واپس اپنے وعدے سے پھر گئے اور مکر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یہ بات نہیں کر رہے، ہم تو نہیں مانتے۔ گویا کہ جو زبان دی تھی اس زبان سے پھر گئے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے سے پھر گئے، دوبارہ اپنی حالت پہ واپس آ گئے۔ فرمایا کہ تیسرا عذاب اللہ نے یہ بھیجا والقمل، کہ اب جو ان کا غلہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا ان کے پاس، اللہ نے اس غلے کے اندر کیڑا پیدا کر دیا، گھن کا کیڑا پیدا کر دیا، اور ان کی بالوں کے اندر جوئیں پیدا کر دیں۔ قمل کے دونوں معنی ہیں، ایک بال میں جو جو ہوتی ہے اس کو بھی قمل کہتے ہیں، اور جو اناج میں جو کیڑا لگتا ہے، گھن لگتا ہے، اس کو بھی قمل کہتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ دونوں مطلب بیان فرمائے ہیں۔ تو ممکن ہے دونوں عذاب آئے ہوں ایک ساتھ، کہ ان کے بالوں میں جوئیں آ گئی ہوں اور غلے کے اندر گھن لگ گیا ہو، اور ممکن ہے اس میں سے ایک بات ہوئی ہو، لیکن ان کے یہ کیڑوں کا اور جوؤں کا عذاب ان کے اوپر ایسا آیا کہ پھر ان کا سارا غلہ اور سارا اناج وہ اس کی نظر ہو گیا۔ جب یہاں اس کا شکار ہوئے تو پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور دوبارہ یہ التجا کی کہ حضرت اب دعا فرما دیں، اگر اب کی بھی ایسا ہو گیا تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہ آ کے دعائیں منگوایا کرتے تھے، اور دعاؤں کے بعد جب اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیا کرتے تھے تو اس کے بعد کیا کرتے تھے، پھر وہ واپس اپنی پرانی ڈگر پہ۔ تو جناب وہ واپس ہو گئے، اور ان تمام عذابوں میں اللہ کی قدرت کا اظہار یہ ہوتا تھا کہ جو بنی اسرائیل والے ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کے اناج صحیح اور سالم تھے، ان کے غلے صحیح اور سالم تھے، ان کے بدن کیڑوں اور جوؤں سے محفوظ تھے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر یہ قوم فرعون یہ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں یہ ہمارے اوپر ہی کوئی خاص معاملہ پیش آیا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ لیکن طبیعت کی ڈھٹائی اتنی تھی اور طبیعت میں ضد اتنی تھی کہ مستقل اپنے وعدے سے پھر جانا،
مستقل اپنے وعدے سے پھر جانا، یو ٹرن مستقل۔ تو یہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا معاملہ یہ پیش آیا کہ والضفادع، کہ مینڈکوں کا عذاب۔ جب یہ معاملات یہ ختم ہو گئے تو اگلا عذاب یہ آیا کہ اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ ان کی ہر چیز میں مینڈک، کھانا پکاتے تھے تو اس کے اندر مینڈک، پانی پی رہے ہیں تو اس کے اندر مینڈک، اور بیٹھے ہوئے ہیں تو مینڈکوں کا ہجوم، بستر پہ لیٹنے لگے ہیں تو بستر کے اوپر مینڈک، اور ان کے بدن کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ان کے بستروں کے اوپر، گھر کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، اور ایک کراہیت والی زندگی بن گئی کہ ہر طرف مینڈک ان کو نظر آ رہے ہیں اور اس سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بنی اسرائیل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ اس ساری آفت سے محفوظ ہیں۔ ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں، ان کے کھانے پینے میں ان کو مینڈکوں سے واسطہ نہیں پڑ رہا۔ لیکن قوم فرعون کے پوری زندگی صبح و شام کی وہ مینڈکوں سے بھر گئی اور انتہائی تکلیف دہ زندگی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کہ آپ دعا فرما دیجئے پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جب دعا کی، عذاب ختم ہوا تو واپس اپنی ڈگر پہ آ گئے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ والدم، کہ اللہ نے ان کے اوپر پھر خون کا عذاب بھیجا، اور خون کا عذاب ایسا تھا کہ جو وہ کھانا کھاتے تھے وہ کھانا خون بن جاتا تھا، جو ہنڈیاں پکائی وہ خون بن گئی، اور جو پانی پینے کے لیے کنویں سے نکالا وہ خون بن گیا۔ کھانے پینے کی ہر چیز کے اندر خون، اور جب خون کسی چیز میں پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ جی ہمارے کنویں تو خون ہو گئے ہیں، بنی اسرائیل والوں کے کنویں صحیح ہیں، اور بنی اسرائیل والوں کے پاس پانی بھی موجود ہے۔ چونکہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، محلہ بھی ایک ہی ہوتا تھا، جگہ ایک ہی ہوتی تھی، وہ یہ محکوم تھے، وہ حاکم تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا پانی تو دے دو۔ بنی اسرائیلی نے پانی لا کے دیا، تو جو پانی بنی اسرائیلی کے ہاتھ کے اندر پانی تھا وہ فرعونی کے ہاتھ میں جا کے خون بن جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے تاکہ عبرت حاصل کریں کہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کے ذرے ذرے کے اوپر اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہت ہے۔ جس چیز کو جب چاہیں تبدیل فرما دیں، لاٹھی کو سانپ بنا دیں، سانپ کو لاٹھی بنا دیں، پانی کو خون بنا دیں، خون کو پانی بنا دیں، اور جس طرح چاہے انسانوں کو اگر عذاب دینا چاہیں اور تکلیف دینا چاہیں تو اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے کوئی اسباب اور وسائل کی قید نہیں ہے کہ اس ذریعے سے ہی عذاب ہوگا، بلکہ عذاب کے بے شمار راستے ہیں، اپنے بدن میں سے اللہ عذاب کی شکلوں کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہو گیا، اور جب یہ بھی معاملہ ہو گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ جی اب کی بات اگر ہو جائے تو پھر ہم بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست پر دعا فرمائی اور عذاب ان کا ختم ہو گیا۔ جب عذاب ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ اپنے وعدوں سے پھر جانا یہ اس قوم کی نشانی تھی جو فرعون کے ماننے والی قوم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار وعدے کر کے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آخری پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آ گیا، تمام حجتیں پوری ہو گئیں اور تمام حجتیں تام ہو گئیں، دلیل اور حجت واضح ہو گئی، تو اس کے بعد آخر کار یہ معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے، اور وہ جب لے کر نکلے رات کے وقت میں
تو پیچھے سے فرعون اور فرعون کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، اور آخر کار جب دریائے قلزم کے پاس پہنچے تو وہاں پر جا کر اللہ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے پار کروایا، اور فرعون اور اس کے لشکر اس دریا میں اترے اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اس طرح سے فرعون کی بادشاہت اور فرعون کی حکومت ختم ہوئی کہ اللہ نے ظاہری حالات کے نہ ہوتے ہوئے اور کسی فوج کی اور لشکر کی اللہ کو ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اسی دریا کے اندر اللہ نے انتظام فرمایا، ایک قوم باہر نکل رہی ہے اور دوسری قوم کو اللہ اندر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد غرق کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب فرعون اور فرعون کے لشکر غرق ہو گئے تو اللہ نے بنی اسرائیل کو اس ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا، اس ملک مصر کی بادشاہت عطا فرما دی، وہ حکومت عطا فرما دی۔ اور کس بنیاد کے اوپر کہ بنی اسرائیل نے ایمان اور صبر اور نماز اس کو قائم کیا، اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر جمے رہے اور قائم رہے، اللہ نے اس کی بنیاد کے اوپر ظالم بادشاہ سے ان کو نجات دلائی اور ان کو وہ حکومت دلوائی کہ جو حکومت ان کے پاس نہیں تھی، اور اللہ نے ملک مصر کا ان کو دوبارہ وارث بنا دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا کچھ مختصر واقعہ جو قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں اور نصیحتیں ہیں کہ جو قوموں کی کامیابی ہے وہ نبیوں کی تعلیمات میں ہے، اور نبیوں کی تعلیمات سے جب قوم ہٹتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی شکل کیا ہو اور مختلف انداز سے ہو، لیکن وہ بہرحال زندگیوں میں پریشانی کو پیدا کرتی ہے۔ تو آج بھی جو ہمارے اوپر جتنے بھی عذاب کی اور سزا کی شکلیں مسلط ہیں، روزی کی تنگی اور قحط سالی، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی زلزلے اور کبھی ظالم حکمران، جو بھی عذاب کی شکلیں ہیں، تو یہ ہماری دین اور شریعت سے اور اس کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں اور ان کے عذاب کی شکلوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما۔ اللہ قرآن کریم کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر جاری فرما، ہم کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔